Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are fine. In today's lecture we are going to further discuss the concept of fascism as we had discussed in our previous lecture, that fascism was the basic form of government, the ideal that gave birth to 1919 governmental form, and how it led to the extremist ideals that are discussed in the Western world these days, and even in the Asiatic countries where democracy has been forced for quite a few time. So before going on to the further discussion of fascism, I would just like to give you a brief overview of my previous lecture. So ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ 20ویں صدی کے ابتدائی دور میں اٹلی میں جب آغاز ہو رہا تھا ایک نئے معاشی اور سیاسی دور کا، اس وقت کمیونزم اپنی بیسز وہاں پہ اسٹرانگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. 1917 کے ریولوشن کے بعد رشیا اس کمیونسٹ آئیڈیالوجی کو مزید یورپ میں پھیلانا چاہتا تھا، اور اسی 1919 میں اٹلی میں مزدوروں کی ہڑتالوں کی وجہ سے ایک شدید قسم کا بحران بھی تھا کہ وہاں پر بھی ایک اشتراکیت جیسا یا کمیونزم جیسا ایک نظام لایا جائے کہ جہاں پر لیبر کلاس کو بھی حقوق حاصل ہوں، انہیں بھی اچھی ویجز ملیں اور ان کا بھی معیار زندگی بلند ہو. اور اٹلی کی اسی معاشی حالت کی تباہ و بربادی کے پیش نظر اشتراکیت کے جو نظریات تھے انہیں اٹلی میں تقویت پہنچانے کے لیے روس کی طرف سے کافی کوشش کی جا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف اٹلی کی فاشسٹ جماعت تھی جو اٹلی میں اشتراکیت کو قدم نہیں جمانے دے رہی تھی، اور وہ جماعت چاہتی تھی کہ اٹلی میں ایک ڈیموکریسی، ایک ڈیموکریٹک آئیڈیالوجی اور کمیونسٹ آئیڈیالوجی کا ایک ملا جلا اصولوں پر مبنی ایک سیاسی نظام نافذ کیا جائے. اور اسی کشمکش میں یہ حقیقت بہرحال سامنے آئی کہ اشتراکیت یا کمیونزم اٹلی میں ناکام ہوا، اور فاشسٹ نظریات کے جو حامل جو جماعت تھی وہ کافی کامیاب رہی. 1921 میں جب اٹلی میں انتخابات ہوئے تو جو پارلیمنٹ تھی اس میں فاشسٹ پارٹی نے اکثریت حاصل کی، لیکن وہاں پر کمیونسٹ پارٹی کے بھی بہت سے ممبران وہاں پر موجود تھے، بہت سے ممبرز اس کے وہاں پر بھی کامیاب ہوئے. لیکن اکثر جو کمیونسٹ ممبران تھے انہوں نے بھی فاشسٹ جماعت میں شمولیت اختیار کر لی، جیسے کہ نارمل ٹرینڈ ہوتا ہے ایک الیکشن پول کے بعد کہ جو میجورٹی جو ہولڈ کرتی ہے اپنے ممبرز کی پارلیمنٹ میں، اسی کے ساتھ ہی جتنے بھی جو اس کے آئیڈیل سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو جوائن کرتے ہیں. اسی طرح سے وہاں پر اٹلی میں بھی ہوا، اور کمیونزم کے وہاں پر ناکام ہونے کے بعد سب سے اہم مسئلہ یہ پیش آیا کہ اٹلی کے لیے کوئی ایسا نظام لایا جائے جو اسٹیٹک ہو، جو مستحکم ہو، اور اٹلی کو اس جو بحران جس میں وہ پھنسا ہوا تھا اس سے وہ نکال سکے. اور 1921 میں جب فاشسٹ پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں مسولینی، جس کا میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا، اس کو پارٹی کا پریزیڈنٹ سلیکٹ کیا گیا، اور مسولینی نے یہ نعرہ لگایا کہ وہ اٹلی سے کمیونزم کو ختم کر دے گا، اور اس آئیڈیل کو ایک پاپولر ایکسیپشن بھی ملا، اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا. اور 1922 میں جب مسولینی کو گورنمنٹ بنانے کی جب دعوت دی تو اس طرح مسولینی جو ہے وہ کامیاب رہا اس میں. بعد ازاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جتنی بھی سیاسی جماعتیں تھیں اس نے ان تمام کو ختم کر دیا، اور اس نے ایک ڈکٹیٹوریل فیس اس نے اپنا واضح کیا کہ جس میں بہت سے
ڈکٹیٹوریل جو آئیڈیلز تھے ان کو اچیو کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس میں کافی سارے پوائنٹس ہیں جو ہم اس میں ہائی لائٹڈ ویو میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کابینہ کو پارلیمان کی بجائے جو ان کا پریزیڈنشل ہیڈ تھا یعنی کہ مسولینی خود، اس کے سامنے وہ جواب دہ تھی. جس طرح سے پاکستان میں موجودہ دور میں جو کیبنٹ ہے، وہ جو پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر جو نیا نظام متعارف کروایا گیا اس کے تحت جو کیبنٹ تھی جو تمام سلطنت کے امور چلاتی تھی، وہ مسولینی کے سامنے جواب دہ تھی، نہ کہ وہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ تھی. اس نے جتنی بھی قانونی مشینری تھی، یعنی کہ جتنے بھی کورٹس کا جو سٹرکچر تھا، اس نے اس کو ختم کر دیا، اور مسولینی نے خود کو انتخاب سے جو تھا اس نے ایک اعلیٰ درجہ اس نے دیا کہ جہاں پر اس کو کسی بھی طرح سے دوبارہ کسی انتخاب کے کروائے جانے کی اسے ضرورت نہیں تھی. اس نے جتنے بھی اخبارات تھے اس پر اس نے سینسرشپ عائد کر دی، جتنی بھی آزادی تھی تحریر و تقریر کی اس نے اس کو محدود کر دیا، اور اس نے جو وہاں پر جو اکنامک اور پولیٹیکل ایک ٹرینڈ تھا کہ ڈیفرنٹ پارٹیز کا یا ملٹی پارٹی، اس نے اس کو ختم کر کے اور اس نے یونی پارٹی کا ایک کانسیپٹ دیا کہ جہاں پر فاشسٹ جماعت ہی واحد جماعت تھی کہ جو وہاں پر باقی رہنی تھی، اور اسی کو ہی اس پولنگ کے تھرو پروسیس سے گزرنا تھا. اور خود کو تو وہ پریزیڈنشل ہیڈ کے طور پہ ویسے ہی وہ علیحدہ کر چکا تھا کسی بھی قسم کی بعد میں آنے والے الیکشن کے لیے. اور اس کے بعد اس نے جتنے بھی کوئی بھی شخص اختلافات رکھنے کی وہاں پر کوئی بھی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اور اس پر اس نے سختی اور تشدد کا کافی مظاہرہ کیا. اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اٹلی میں مسولینی کی قیادت میں جب فاشسٹ پارٹی کی حکومت قائم ہوئی تو وہ ایک ڈکٹیٹوریل ٹرینڈ تھا، نہ کہ وہ ایک ایرسٹوکریٹک یا ایک اولیگارکی کنٹرول تھا کہ جہاں پر زیادہ لوگ حکومت کا حصہ نہیں تھے، بلکہ وہ ایک ہی سنگل ہیڈ تھا جو کہ وہاں پر مسلسل رہنا تھا، جو اسٹیٹ ہیڈ تھا جس نے وہاں پہ قائم رہنا تھا. اور مسولینی دراصل چاہتا یہ تھا کہ جس طرح سے رومن ٹرائمویریٹ کے بعد وہاں پہ ڈکٹیٹوریل ریجیم کا آغاز شروع ہوا اور وہاں پہ جو اسٹیٹ ہیڈ تھا وہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھا، اسی طرح سے وہ اٹلی میں بھی چاہتا تھا کہ ایک بہت زیادہ اسٹیٹ ہیڈ جو ہو وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو، اور وہ دنیا کو ایک اسٹیٹ سیمپل اسٹیٹ پرووائڈ کرنا چاہتا تھا، ایک ایگزامپل سیٹ کرنا چاہتا تھا کہ جہاں پر ایک مضبوط اور مستحکم سلطنت قائم کی گئی ہو اٹلی کی صورت میں ایک سنگل اسٹیٹ ہیڈ کے تھرو، اور وہ ایک نیا نظام ہوگا جو دنیا میں مزید آگے ترقی کرے گا. اور اس نے فاشسٹ جماعت کو اس نے اسٹیبل کیا، اس نے اسے بہت زیادہ پروویژنز پرووائڈ کی کہ جہاں پر انہیں بہت ساری ایگزیمپشنز حاصل تھیں وہاں پہ لاز میں اٹلی کے. اور اس نے جو فاشسٹ جو آئیڈیلز تھے اس نے انہیں پروپیگیٹ کیا، اور جتنے بھی ایجوکیشنل جو کورسز تھے، جو سلیبس تھا، اس نے جو فاشسٹ آئیڈیالوجیز تھیں اس نے ان کی پروپیگیشن وہاں سے سٹارٹ کی. اور اس نے جو مختلف ادارے تھے وہاں پر بھی اس نے بہت سے ریولوشنری امینڈمنٹس وہاں پہ وہ لے کر آیا، اور جتنے بھی ایشوز وہاں پہ چل رہے تھے اس ٹائم اٹلی میں پوپ کے اگینسٹ، اس نے ان کو ختم کیا، اور اس نے اٹلی میں ایک نیشنلسٹ گورنمنٹ قائم کی کہ جو پوپ کی حکمرانی سے بالکل آزاد تھی، اور اس کی جو اٹلی کی جو ڈیولپمنٹ تھی اس پہ فوکس وہ لے کر آیا. اور جو کنفلکٹ چل رہا تھا چرچ کے درمیان میں، رومن چرچ کے درمیان میں اور اٹلی کے درمیان میں، یہ اس کے بعد
برٹش چرچ اور اٹلی کے درمیان میں اس نے اسے ختم کیا، اور اس کے بعد اس نے مختلف اقدامات کیے جس سے اس نے اٹلی کو بہت سے شعبوں میں ترقی دی، اور اس نے جتنے بھی ایشوز تھے اس کے نیبرنگ کنٹریز سے اس کے ساتھ اس نے ملیٹریلی سولو کرنے کی کوشش کی، اور اس کی وجہ سے اٹلی اپنے کافی سارے جتنے بھی اس کے فرنٹ تھے وہاں پر اس کی انگیجمنٹ ہوئی، اور مسولینی نے سلطنت کو جو تھا اس کی ایکسپینشن پر بھی اس نے کافی فوکس کیا، اور اس نے اس چیز کا اعلان کیا کہ جنگ کسی بھی صورت میں وہ ناگزیر ہے، اور اپنے جو اس کے اطراف تھے وہاں پر اس نے ایک جارحیت کا اس نے ارتکاب کرنا شروع کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ جو اس کے نیبرنگ اس کے جغرافیکل سپیسز بنتی تھیں یوگوسلاویا سے لے کر یونان تک، اور البانیہ سے لے کر افریقن جو تھے ناردرن شورز، وہاں تک وہ چاہتا تھا کہ اٹلی کی اسٹیٹ ہو، تاکہ جتنا بھی وہاں پہ کنٹرول ہیڈ ہوگا وہاں پر اسے اس طرح سے فاشزم کو سٹیبل کیا جانا زیادہ آسان ہوگا۔ اور مسولینی نے وہاں پر قبضہ بھی کیا، ایتھوپین جو لینڈ سپیس تھا البانیہ پر، اس نے وہاں پر حملہ کیا، اور اسے اٹلی کے جو جغرافیکل جو سپیس تھی اس نے اس کے اندر اسے انکارپوریٹ کر کے اور اسے اسٹیٹ کا پارٹ بنایا۔ اور اسی ٹائم پر ہٹلر جو فتوحات کر رہا تھا اس سے اس نے اتحاد کیا، اور اس نے یونان اور یوگوسلاویا کو بھی اس نے سب آرڈینیٹ کیا اس نے، اور دوسری طرف ہٹلر نے بہت سارے علاقوں پر مسولینی کی مدد سے قبضہ کیا۔ تو اس طرح سے دونوں ہی جو ڈکٹیٹوریل ہیڈز تھے، ایک جو فاشسٹ ہیڈ تھا جو پروپیگیٹ کر رہا تھا ایک ڈیفرنٹ فارم آف گورنمنٹ کو اٹلی میں، اور اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا ڈکٹیٹوریل ہیڈ تھا جو کہ نازی پالیسیز کو، یعنی کہ ہٹلر کی میں بات کر رہا ہوں، وہ جرمنی میں ایک مختلف اس سے ملتی جلتی ایک ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کو پروپیگیٹ کر رہا تھا۔ اور اسی طرح سے فاشزم 1945 تک تو اس کا پیک ٹائم چلتا ہے، اس میں اس نے بہت زیادہ اچیومنٹس حاصل کی، لیکن اس کے بعد اس نے ہارنا شروع کیا، اور اٹلی اپنے بہت سارے فرنٹس پر جہاں پر وہ وار اس کی جاری تھی وہاں پر وہ ہارنا شروع ہو گیا، اور جتنے بھی اور اس کی اکنامک جو اسٹیبلائز کرنے کا جو اس کا ایم تھا وہ اس کو بھی اچیو نہیں کر سکا پراپر طریقے سے۔ تو اس طرح سے فاشسٹ کے رہنما جو تھے وہ مسولینی کو اس کا قصوروار ٹھہرانے لگے، اور وہ اس طرح سے اس کے وہ مخالف بھی ہو گئے، چونکہ وہ کانسٹنٹ اسٹیٹ ہیڈ رہا تھا آفٹر 1920 ٹل 1945۔ اس وجہ سے اس کے بہت سارے مخالف بھی ہو گئے، اور جو اٹلی کا جو کنگ تھا اس نے مسولینی کو ہٹایا اس کے اسٹیٹ ہیڈ کی پاور سے، اور اسے ایگزیکیوٹ کیا گیا بعد میں ہینگ ٹل ڈیتھ۔ تو مسولینی جس نے سلطنت جو تھی اٹلی کی اس کو وسعت دینے کے لیے جارحیت اور جنگ کو اس نے ایک لیگل فریم ورک کے طور پہ اس نے متعارف کروایا تھا، اور بہت سارے مختلف اس نے ڈکٹیٹوریل سٹیپس بھی لیے تھے، اور جو ایک سپریم قسم کی ایک سپیریئر فارم آف اسٹیٹ جس کا وہ آئیڈیلز کے طور پہ جس کو اچیو کرنا چاہ رہا تھا وہ اس کو خود تو اچیو نہیں کر سکا، اور آئرونیکلی وہ خود ہی اس اچیومنٹ کے اس پروسیس میں خود ہی وہ ڈاؤن فال کا شکار رہا اور اسے پھانسی دے دی گئی۔ تو مسولینی کی قیادت میں جب اٹلی میں فاشسٹ نظریات اور اصولوں نے جس سپیڈ سے انہوں نے ایک تقویت حاصل کی، ایک عروج حاصل کیا، اتنی ہی تیزی سے فاشزم اپنے اختتام کی طرف بھی گیا۔ بہت شارٹ سپین ہے 25 ایئرس کا کہ جب ایک اسٹرانگلی
ایکسیپٹیڈ ایک آئیڈیل ہو کہ جس کو پروپیگیٹ کرنے کے بعد وہ اپنے پیک ٹائم تک بھی پہنچے اور اس کے بعد اس کا ڈاؤن فال سٹارٹ ہو. تو جس طرح ود ان 2 to 3 years ایک فاشزم کی آئیڈیالوجی کو بہت زیادہ سپورٹ کیا گیا, اسی طرح سے ود ان 2 to 3 years اینڈنگ جب ہوتی ہے ورلڈ وار سیکنڈ کے قریب اس دوران اس کا ڈاؤن فال بھی شکار ہوا. تو اس اعتبار سے فاشزم کے اصول اور جائزہ بہت امپورٹنس رکھتے ہیں کہ فاشزم کا بنیادی مقصد تھا کہ کسی طرح سے کمیونسٹ آئیڈیالوجی جو ہے اس پہ ایک چیک رکھا جائے اور جو کمیونزم اور ایک ڈیموکریسی کا ایک ایملگمیشن یا ایک ملا جلا ایک اصولوں پر مبنی ایک اسٹیبل اور ایک اسٹرانگ قسم کا ایک سنتھسس کریٹ کیا جائے. لیکن فاشزم جو تھا وہ مسولینی کے اقدامات اور جارحیت کی وجہ سے ایک نیگیٹو فارم آف گورنمنٹ بن گیا اور آج کے دور میں ایک فاشسٹ فارم آف گورنمنٹ کو بہت برا سمجھا جاتا ہے اور دس کوائٹ اے ہیٹریڈ اباؤٹ اٹ. سو موونگ آن ٹو دیٹ, تو جتنے بھی پولیٹیکل تھنکرز ہیں ان کا خیال ہے کہ فاشزم کے کوئی اپنے اصول یا اس کے کوئی پرنسپلز یا اس کی کوئی آئیڈیلز تھے ہی نہیں, کوئی اس کے اپنے بیسک کانسیپٹس جو تھے وہ پراپرلی آؤٹ لائنڈ نہیں تھے, بلکہ مختلف جتنے بھی تھنکرز تھے یا جتنے بھی فلاسفرز تھے ان کے مختلف آئیڈیاز کو اس نے ایک اکٹھا کر کے اور اس کے ایک املگمیشن کو اس نے فاشزم کا نام دے دیا تھا. اور جتنے بھی یہ نظریات یا خیالات جتنے بھی لیے گئے اس میں جو زیادہ امپورٹنٹ جن سے اس نے ان کا کرکس حاصل کیا اس میں میکیاویلی ہے, ہابس ہے, نیچے ہے, فریڈرک ہیگلز ہے, کارل مارکس ہے. تو ان سب فلاسفرز کی جتنے بھی آئیڈیاز تھے ایک اسٹرانگ فارم آف گورنمنٹ کے حوالے سے, ان سب کو جمع کر کے اور ان کو اکٹھا کر کے فاشزم کی جو فلاسفی تھی اسے کنسٹرکٹ کیا گیا. لیکن ایسا چیز کی کوئی اسٹرانگ بیسس اسی وجہ سے ہی نہیں ہے چونکہ اس کا اپنا کوئی اوریجنیٹنگ بیسس ہی نہیں ہے. تو سو دس واز the politico-historic background for that, for the basic study of it. In our next lecture we would move on to studying its various ideals, its ideologies and other underlying principles of the fascism, the fascist ideology. So this was the end of the lecture. If you have any queries you can contact me. Feel free to ask. Thank you very much. Allah Hafiz.